چونکہ جنیجو صاحب کی حکومت تھی اور نسیم آہیر وزیر داخلہ تھے، ان سے ملاقاتیں کی، پنجاب کے اندر جو حکمران تھے ان سے ملاقاتیں کی، تو ہمیں یہ آفر کی گئی کہ آپ اپنی مرضی کی ایک تفتیشی ٹیم بنوا لیں۔ ان لوگوں نے پھر ہم سے ملاقاتیں کرنی شروع کر دی۔ میں یوتھ ونگ کا صدر تھا، تو اس حوالے سے بھی چونکہ میں زخمی بھی تھا، متاثرین میں سے بھی تھا اس موقع کے، تو میرا رابطہ بھی رہا، ذمہ داری بھی میری کہ میں ان کے ساتھ رابطے میں رہوں۔ انہوں نے ہمیں انجینئرنگ یونیورسٹی کے ایک طالب علم کے بارے میں کہا کہ فلاں طالب علم، تصور نقوی ان کا نام تھا، کہ وہ اس میں ملوث ہیں اور انہوں نے گلدستہ بنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام پچھلی ورحمۃ ایک اللہ ساتھ میں وبرکاتہ۔ ہم نے یہ عرض کیا تھا اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ والے بم دھماکے کے حوالے سے کن کن اطراف میں شکوک و شبہات پھیلائے گئے یا لے جائے گئے، اور کن عناصر کو اس بم دھماکے کا ملزم بنانے کی کوشش کی گئی یا ملزم ٹھہرایا گیا۔ بہرحال یہ تھا کہ یہ ایک ایسا اندھوناک واقعہ تھا کہ جس کے خلاف پورے پاکستان میں بلکہ پورے عالم اسلام میں پرزور احتجاج کیا جا رہا تھا، اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ اس کے ملزم جو ہیں یا اس کے مجرم جو ہیں ان کے بارے میں آگاہی ہو سکے۔ 1987 سے لے کر 23 مارچ 1987 سے لے کر آج تک یہ بات سامنے نہیں لائی جا سکی کہ اصل مجرم ہیں کون، لیکن شکوک و شبہات مختلف اطراف میں انگلیاں اٹھانے پر مجبور کرتے رہے۔ جس طرح پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کوشش بھی کی گئی کہ ہمارے کندھے پہ بندوق رکھ کر چلائی جائے، کبھی کسی طرف انگلیاں اٹھائی گئیں، کبھی کس طرف انگلیاں اٹھائی گئیں، کن کن سیاسی پارٹیوں کو یا کن کن مذہبی طبقات کو مجرم ٹھہرانے کی کوشش کی گئی، اور کوشش یہ کی گئی کہ ان کے حوالے سے ہماری طرف سے یہ آواز آئے کہ فلاں مجرم ہے۔ بالکل بالکل۔ بعض ہمارے خطبائے کرام نے سیاسی جو زعامات تھے ان کا نام بھی لینا شروع کر دیا۔ اللہ، یہ ٹھیک ہے کہ حکمران جو ہے وہ ذمہ دار ضرور ہوتے ہیں، بے شک، اس لیے کہ ان کے دور حکومت میں یہ واقعہ ہوا، لیکن مجرم کون تھا اس حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں ہوتی رہیں، مختلف شکوک و شبہات پھیلتے رہے اور مختلف اشارے بھی ملتے رہے۔ ہم نے اس وقت چونکہ جنیجو صاحب کی حکومت تھی اور نسیم آہیر وزیر داخلہ تھے، ان سے ملاقاتیں کی، پنجاب کے اندر جو حکمران تھے ان سے ملاقاتیں کی، تو ہمیں یہ آفر کی گئی کہ آپ اپنی مرضی کی ایک تفتیشی ٹیم بنوا لیں۔ اب اتنے ہم مؤثر نہیں تھے یا ہماری پارٹی جو ہے اتنی مؤثر، اس لیے کہ پارٹی تو چل رہی تھی حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بلبوتے پر، اور انہیں شہید کر دیا گیا تھا۔ جمعیت اہل حدیث کے بعد میں ناظم اعلیٰ بنے حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب، اور وہ اتنے زیادہ تنظیم میں پہلے مصروف یا متحرک نہیں تھے کہ ان کے تعلقات اس طرح ہوتے جس طرح حضرت علامہ شہید کے تعلقات تھے۔ بہرحال انہوں نے یہ جو ان کے کندھوں پہ بوجھ ڈالا گیا یا ذمہ داری ڈالی گئی اس کو باحسن طریقے سے نبھانے کی حتی المقدور اور حتی الامکان کوشش کی۔ بہرحال ایک تفتیشی ٹیم بنائی گئی۔ اس وقت راولپنڈی کے ایس پی تھے جناب ہمایوں رضا شفیع۔ ان کے بارے میں ہمارے حلقوں میں سے بعض نے یہ کہا کہ ان کا جو خاندان ہے یا ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ مسلک اہل حدیث کا ہے تو وہ ہمارے لیے مؤثر ہوں گے۔ ان کی سربراہی میں ایک ٹیم بنی پولیس کی سطح پر۔ اس تفتیشی ٹیم میں شامل ہوئے بڑے معروف ڈی ایس پی تھے احمد خان چدر، اور جرائم کے حوالے سے اور مجرموں کے سدباب کے حوالے سے ان کا ایک نام تھا، ان کو اس میں شامل کیا گیا۔ اسی طرح رحمت اللہ خان نیازی تھے، ان کو شامل کیا گیا۔ اسی طرح ایک انسپیکٹر تھے محمد بوٹا، ان کو شامل کیا گیا۔ یہ چند لوگ تھے جن پر یہ تفتیشی ٹیم جو ہے، ایک عبدالرؤف ڈوگر تھے، وہ بھی اس وقت ڈی ایس پی تھے، ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ بھی مسلک کے حاملین میں سے ہے۔
تو ان کو بھی شامل کیا گیا. ان لوگوں نے پھر ہم سے ملاقاتیں کرنی شروع کر دیں. میں یوتھ ونگ کا صدر تھا تو اس حوالے سے بھی چونکہ میں زخمی بھی تھا, متاثرین میں سے بھی تھا اس واقعے کے, تو میرا رابطہ بھی رہا, ذمہ داری بھی میری کہ میں ان کے ساتھ رابطے میں رہوں. بالکل. اور چونکہ پروفیسر ساجد میر صاحب سیالکوٹ کے رہنے والے تھے, اور دوسرا یہ کہ اس وقت جو جلسے جلوس وغیرہ ہو رہے تھے ان میں بھی وہ شامل ہوتے تھے, جہاں کی ذمہ داری نبھاتے تھے, تو زیادہ تر رابطہ رہتا تھا. یا ہمارے ایک اور ساتھی تھے یوتھ فورس کے جنرل سیکرٹری تھے, وہ زیادہ رابطے میں رہتے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس تفتیشی ٹیم نے ان لائنوں پر کام کرنا شروع کیا جو مشکوک سمجھی جاتی تھی یا مشکوک عناصر افراد کی طرف اشارہ کرتی تھی, ان پر کام کرنا شروع کیا. اس سلسلے میں ہمارے جو لوگ تھے جن کو فائدہ پہنچا تھا اس حوالے سے, ان کی بھی تفتیش ہوئی. پروفیسر ساجد میر صاحب کے بارے میں پوچھا گیا. پھر جو لوگ ڈیوٹی پر موجود تھے اس جلسے کے, ہمارا جو کارکن تھے کام کرنے والے, ان سب کے بارے میں, میرے بارے میں بھی پوچھا گیا. پھر جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں پوچھا گیا. اسی دوران میں بعض لوگوں نے یہ اشارہ دیا کہ چونکہ اس وقت جمعیت اہل حدیث تھی علامہ ثانی علیہ زہیر صاحب کی, اور دوسرے مد مقابل مرکزی جمعیت اہل حدیث تھی جس کے امیر مولانا معین الدین لکھوی اور نائب والا تھے میاں فضل حق صاحب. اور بعض لوگوں نے کہا کہ شاید وہ لوگ نہ ہو, حالانکہ ایسی بات نہیں تھی, لیکن اشارہ کہ ان کے حوالے سے بھی تفتیش کی گئی. اسی دوران میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہوتے تھے ایک صاحب جو بعد میں امیر المجاہدین کہلوائے, اور بڑا نام انہوں نے پیدا کیا, اور سب سے زیادہ فائدہ حضرت علامہ شریف کے شہادت کے بعد انہیں لوگوں کو پہنچا, اس لیے کہ باقاعدہ جماعت کھڑی کی گئی اور بعض خفیہ جو طاقتیں تھیں ان کے ہمیں طرف سے بھی ان کی سرپرستی کی گئی. بڑا نام انہوں نے ہمیں انجینئرنگ یونیورسٹی کے ایک طالب علم کے بارے میں کہا کہ فلاں طالب علم, تصور نقوی ان کا نام تھا, کہ وہ اس میں ملوث ہیں اور انہوں نے گلدستہ بنایا ہے, اور باقاعدہ ہمیں ایسا پلان بتایا گیا کہ جس طرح وہ چشمدید گواہ. تو ہم نے ان سے یہ کہا جی کہ آپ یہ جو باتیں ہمیں بتا رہے ہیں آپ تفتیشی ٹیم کو بتائیں, لیکن انہوں نے تفتیشی ٹیم کے سامنے آ کر بیان دینے سے صاف انکار کر دیا. بہرحال وہ بھی اپنا تھا. پھر اسی طرح جو گلدستہ تھا اس میں جو پھول لگائے گئے, وہ کہا گیا کہ جی قلعہ لکشمن سنگھ کے قریب میں ایک فرد ہے, ثاقب نقوی اس کا نام ہے, تو اس کے گھر سے یہ پھول لائے گئے ہیں, تو ان کی بھی شامل تصدیق ہے. لیکن بہرحال یہ کہ میں جو بات بتانے والا ہوں یہ کہ جس کا نام لیا گیا انجینئرنگ یونیورسٹی کے حوالے سے کہ وہ قبائلی علاقے میں سے ایک علاقے کے رہائشی ہے طالب علم, اور وہاں سے اپنا تعلق رکھتا ہے اس کو, اور یہ انتہائی خفیہ معلومات تھی تفتیشی ٹیم تک پہنچائی گئی. لیکن ہمارے ایک سیکرٹری جو تھے, ہمارے ساتھی ایک جو تھے, انہوں نے یہ بات روزنامہ جنگ کے ایک لکھاری تک پہنچا دی. اس نے اگلے ہی روز یہ خبر جو ہے وہ شائع کر دی اپنے ادارے کے اندر. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو جو گرفتار کیا گیا تھا انجینئرنگ یونیورسٹی کے طالب علم کو, اس کے لیے احتجاج شروع ہو گیا. تو احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے یا احتجاج کی وجہ سے اس کو چھوڑنا پڑ گیا. تو یہ ایک بہت بڑا اثر پڑا تھا تفتیش کے حوالے سے. تفتیش نہیں صحیح طرح پہ ہو پا رہی تھی. تفتیشی حوالے سے یہ چیز جو تھی بڑی نقصان دہ ثابت ہو رہی تھی. اچھا, اسی حوالے سے جس نوجوان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کے گھر سے پھول آئے ہیں, تو وہ بھی گرفت میں نہیں آ پا رہا تھا, نہ اس سے تفتیش ہو رہی تھی. اب الزام تو کسی پہ بھی لگ سکتا ہے. تفتیش کے لیے آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا شک جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو یہ شکوک و شبہات کے دائرے میں جو لوگ آتے تھے, جب تک ان کی تفتیش نہ ہو پاتی اور یہ ثابت نہ ہو جاتا کہ وہ بے گناہ ہے یا گناہ گار ہے, تو بات ختم نہیں ہو سکتی. تو وہ جس کے گھر سے, جس نوجوان کے گھر سے کہا جا رہا تھا کہ پھول آئے ہیں, وہ بھی تفتیش کے دائرے میں نہیں ہے. بعد میں وہ پتہ چلا جی کہ وہ آگے پیچھے ہیں, لیکن تفتیش نہیں ہو پا رہی تھی. اسی دوران میں
آل پارٹیز کانفرنس ایک ہوئی مال روڈ کے ایک ہوٹل کے اندر. تو اس میں جہاں دوسری ساری پارٹیاں تھیں وہ پارٹی بھی آئی جس سے اس نوجوان کا تعلق تھا اور طلبہ ونگ کے حوالے سے تعلق تھا. تو جب وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہ نوجوان جس کے گھر سے کہا جا رہا پھول اور تفتیش کے دائرے میں نہیں آیا وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو ہمارے ایک نوجوان سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم بات کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے تفتیشی ٹیم کو یا تفتیشی اداروں کو بلایا جائے کہ ایسے میں ایک نوجوان ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے جا کر اس سے پوچھا تمہارا یہ نام ہے. تو چونکہ انہیں معلوم تو تھا تو اس کو جب یہ نام جا کر پوچھا تو وہ چونک گئے اور وہ وہاں سے نکل گیا. بعد میں پتہ چلا جی کہ وہ کسی اور ملک میں چلے گئے ہیں اور مفرور ہیں. اسی دوران میں ایک تنظیم نے اصل میں بات یہ ہے کہ کھل کے نام لینا چاہ رہا ہوں میں لیکن کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ جب تک واضح بات نہ ہو تب تک بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن کچھ سنسد کے تقاضے ہیں کہ جن کی وجہ سے یا کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ بات کہیں نہیں جا سکتی. وہ کیا کہتے ہیں کہ افسوس بے شمار سخن ہائے گفتنی خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہ کے. کئی باتیں ہوتی ہیں کہنے کی لیکن کسی نہ کسی اندیش فساد یا انتشار کے اندیشے کی وجہ سے نہیں کہہ پاتے. اشاروں میں بات کرنے کی کوشش کروں گا. ہمارے ایک ہمسایہ ملک میں ان نوجوانوں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ یہاں سے فرار ہو کر وہاں پہنچ گئے. تفتیش کا ایک سلسلہ جاری تھا کہ ایسے میں حکومت تبدیل ہو گئی, پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی. تو پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیر داخلہ بن گئے جناب اعتزاز احسن. اب اعتزاز احسن جب وزیر داخلہ بنے تو ہمیں ایک امید بندھی کہ اب یہ کیس جو ہے انشاءاللہ یہ واضح ہو جائے گا اور جو اصل مجرم ہے وہ گرفت میں آ جائیں گے. اس لیے کہ اعتزاز احسن جو ہے وہ حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دوستوں میں بھی شمار کیے جاتے تھے اور ایم آر ڈی کی تحریک میں علامہ صاحب کے ساتھ وہ تقاریر بھی کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہمارے جتنے بھی احتجاجی جلسے ہوئے ان میں آ کے بھی وہ بڑی پرجوش تقریریں کیا کرتے تھے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بہت زیادہ ہمدرد ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ علامہ صاحب کے واقعے اور اس بم دھماکے کے جو مجرم ہیں وہ گرفتار ہوں. تو وزیر داخلہ جب بنے تو پہلا دھچکا ہمیں یہ لگا کہ ان کے آتے ہی اور اس حکومت کے آتے ہی وہ جو تفتیشی ٹیم ہم نے بنائی تھی اس کو بکھیر دیا گیا. ہمایوں رضا شفیع صاحب کو تبدیل کر کے تو رحیم یار خان میں بھیج دیا گیا, وہاں ان کو ایس پی بنا دیا گیا. رحمت اللہ خان نیازی جو ہیں ان کو میاں والی میں بھیج دیا گیا. بعد میں غالباً وہ شہید بھی ہو گئے تھے. احمد خان صدر لاہور میں رہے لیکن ان کی اپنا جو ہے تفتیشی ٹیم سے ہٹ گئے. یعنی وہ جو تفتیش ہو رہی تھی جس طرح بھی ہو رہی تھی اچھی یا بری تفتیش کا سارا سلسلہ ختم ہو گیا اور کہا گیا یہ ہم کوشش کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے. ایسے میں جب تفتیشی ٹیم توڑ دی گئی تو بعض اشارے ہمیں یہ دیے گئے کہ شاید اس میں پاکستان کے بعض طاقتور حلقوں کا ہاتھ تھا اس واقعے کے اندر. ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ ایسے میں ہفتہ تکبیر کے اندر ناصر خان نے ایک تفصیلی مضمون لکھا. اس مضمون کے اندر انہوں نے یہ واقعہ جو ہے بین الاقوامی سیاست کے حوالے سے ایک اور رخ میں پیش کیا. اب ہفتہ تکبیر مولانا صلاح الدین جو بعد میں شہید کر دیے گئے تھے ان کی زیر دعوت تھا. سمجھا جاتا تھا کہ وہ بڑی خفیہ اور خفیہ ترین دستاویزات جو ہیں وہ بھی پیش کرنے میں ماہر ہیں اور ان کے ساتھ بعض طاقتور حلقے جو ہیں ان سے کام لے رہے ہیں. تو ایسے میں ناصر خان کی رپورٹ جو ہے اس کے بارے میں سمجھا گیا کہ شاید اس کے اندر کچھ ہے. انہوں نے یہ کہا جی کہ ایران اور عراق کی جو جنگ تھی اس میں حضرت علامہ صاحب جو ہیں عراق کی طرف سے ایران کے خلاف استعمال کیے گئے اور فرانس میں جا کر انہوں نے جو پہلے صدر تھے انقلاب ایران کے بعد بنی صدر ان کے ساتھ ملاقات کی تھی اور اس میں ایران کے ایک وزیر شریف ان کا نام تھا صدام حسین کی کیبنٹ میں وہ شامل تھے, وہ اپنا ساتھ علامہ صاحب کے تھے. تو یہ اس کا شاخسانہ ہے. یعنی انہوں نے ایران کے اوپر اس کا الزام لگانے کی کوشش کی. ناصر صاحب نے یعنی کہا کہ یہ ایران عراق جنگ کا شاخسانہ ہے. اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اس میں
جو ہے مسل کی حوالے سے بعض وہ لوگ شامل ہیں جو سنی مکتبہ فکر کے خلاف ہیں. بالکل. تو اب یہ ایک نئی بات شروع ہو گئی. اب پاکستان کے اندر اسی دوران میں انقلاب ایران کے بعد شیعہ سنی کے حوالے سے بہت زیادہ فرقہ وارانہ فضا بن گئی تھی. اور آپ جانتے ہیں حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک اس حوالے سے اسکالر کے طور پر ایک خاص حوالہ تھا کہ انہوں نے شیعہ کے حوالے سے کئی کتب جو ہیں وہ تصنیف کی. تو پاکستان کے اندر جب یہ فضا بنی انقلاب ایران کے بعد تو وہ طاقتیں یا وہ عناصر جو اہل تشیع کے خلاف بڑے متحرک تھے اور بہت سخت لہجہ اختیار کیے ہوئے تھے، ان لوگوں نے بھی ہم سے رابطہ کر کے تو یہ کوشش کی کہ ہم کو یہ تیار کیا جائے کہ ہم کھل کر نام لیں کسی اور کا، جبکہ ہماری جماعت یا ہماری تنظیم جو ہے وہ کسی طور بھی فرقہ وارانہ رنگ دینے کے لیے اس کو تیار نہیں تھی. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں یا اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کے خلاف جو کوششیں کی گئیں فرقہ واریت کے ختم کرنے کے لیے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے، تو ایک پلیٹ فارم بنا تھا ملی یکجہتی کونسل کا، جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور اس میں ایک ضابطۂ اخلاق بنایا گیا. تو جو ضابطۂ اخلاق جس کمیٹی نے بنایا تھا اس کے ہیڈ جناب پروفیسر ساجد میر تھے. اور پروفیسر ساجد میر نے ایک یہ بھی کلیہ دیا تھا اجتماعیت کے حوالے سے یا فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے کہ پاکستان کے اندر کثیر الطبقاتی معاشرہ ہے اور یہاں تمام مکاتب فکر موجود ہیں، اور اگر ہم اس کے پاکستان کی فضا کو پرامن رکھنا چاہتے ہیں، فرقہ واریت کی تلخیوں کو، فرقہ واریت کے تشدد کو اور قتل و غارت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں مشترکات پہ توجہ دینی پڑے گی جو کہ بہت بڑی تعداد میں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری تنظیم کا یہ علی وجہ البصیرت موقف ہے کہ تقریباً 87% مسائل پر اشتراک ہے، مشترکات میں 87%، اور اختلافی مسائل یا اختلافی معاملات جو ہیں وہ صرف 13% ہیں. تو ہمیں اختلافی معاملات کو چھوڑ کر اجتماعی اور مشترکہ معاملات جو ہیں مشترکات ہیں ان پر توجہ دینی چاہیے. تو یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ ہماری طرف سے ایسی بات کی جاتی کہ جس کی وجہ سے مجرم قرار دیتے ہوئے ہم کسی خاص فرقے کے لوگوں کو یا اس کے حاملین کو ذمہ دار ٹھہراتے. تو بہرحال یہ چیزیں تھیں، ان چیزوں کے حوالے سے بہت زیادہ غور و فکر کیا. پھر کسی نے ہمیں یہ بھی کہا کہ اس کے اندر اسی فرقے سے متعلقہ جو طالب علم ونگ ہے ان کے لوگ اس میں شامل ہیں. تو ان کے حوالے سے ایک جو ان کے طلبہ ونگ کا صدر تھا بعد میں وہ بھی فرقہ واریت کا نشانہ بنا، اس کو بھی مار دیا گیا. اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شامل تھا. پھر ہمیں ایک بات یہ پہنچائی گئی کہ اسی ہمسایہ ملک سے ان کے ایک خاص ایجنسی کے 2 لوگ آئے تھے. پاکستان کی ایجنسیوں کو پتہ تھا لیکن ان کو روکا نہیں گیا، اور ان کے ساتھ جو سہولت کار تھے وہ یہاں سے شامل ہوئے، اور اشارہ پھر انہی لوگوں کی طرف تھا جن کی طرف ہمارے مزعومہ امیر المجاہدین نے اشارہ کیا تھا، یا جن کی طرف ان لوگوں نے اشارہ کیا تھا جو یہاں فرقہ وارانہ طور پر تشدد کی راہ اپنائے ہوئے تھے، کہ وہ سہولت کار تھے. وہ لوگ آئے یہاں سے کارروائی کر کے چلے گئے اور ان کا راستہ نہیں روکا گیا، لیکن یہاں کے جو ذمہ داران حلقے ہیں ان کو پتا تھا. ایک یہ بات بھی ہمارے سامنے رکھی گئی. پھر ہمیں یہ بھی کہا گیا ایک بہت بڑے صحافی کی طرف سے کہ علامہ صاحب کے سخت خلاف ہو گئے تھے جنرل ضیاء الحق. جنرل ضیاء الحق جو ہے پہلے جب 1977 کی تحریک کے بعد بھٹو صاحب کا تختہ الٹا گیا تو اس وقت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ بھٹو صاحب کے جو مخالف جلسے ہوا کرتے تھے، جو تحریکیں چلی تھی، تحریک نظام مصطفیٰ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے سب سے جشیلے خطیب اور مقرر علامہ صاحب تھے. تو اس کی وجہ سے ضیاء الحق کے قریب تھے، ضیاء الحق کے حق میں تھے، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ علامہ صاحب جو ہیں
ضیاء الحق کی کابینہ کے اندر ایک بڑی جو وزارت ہے وہ ان کے حصے میں آئے گی. تو اس کے بعد حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف یہ کہ وہ شامل نہیں ہوئے ضیاء الحق کی کابینہ میں، بلکہ ضیاء الحق کے سخت ترین خلاف ہو گئے. تنقید کرنے والے نقادوں میں شامل تھے اور بڑی کھل کے تقریر کیا کرتے تھے. اور میں نے جس طرح پہلے قسطوں میں بتایا تھا کہ ان کی تقریر کی وجہ سے جو اپوزیشن تھی یا حزب اختلاف تھا یا ضیاء الحق کے مخالفین تھے، ان کے جلسے کامیاب ہوا کرتے تھے. بڑی مؤثر آواز تھی، پرزور دلائل کے ساتھ گفتگو کرنے والے. تو ایک بہت بڑے صحافی جو ہیں وہ کہنے لگے جی کہ ضیاء الحق جو تھے وہ اتنے سخت، یہ انہوں نے مجھ سے خود بات کی، جناب مجیب الرحمان شامی کی میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق جو ہے وہ تو علامہ صاحب کے سخت خلاف تھے اور سمجھتے تھے کہ معاشرت کے حوالے سے کہہ لیں شخصی طور پر کہ وہ گالیاں تک نکالتے تھے. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس میں جو اس وقت کی حکومت تھی اس کا بھی ہاتھ تھا، یعنی حکومت سے مراد مرکزی حکومت اور بالخصوص جو اس وقت کی جنتا تھی عسکری حوالے سے، اس کی طرف اشارہ کیا. تو کئی ایک اشارے کیے گئے، لیکن آج تک ہم شکوک و شبہات کا اظہار تو کر سکتے ہیں، اشاروں کے حوالے سے بات تو کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کی اٹھی ہوئی انگلیوں کے حوالے سے تو بات کر سکتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کی طرف اشارہ کیا، فلاں نے فلاں کی طرف اشارہ کیا، لیکن یقین کے ساتھ یہ بات ہم نہیں کر سکتے کہ اس میں مجرم کون تھا، اس لیے کہ کسی کو مجرم کے طور پر پیش کرنا اس ملک کے جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کا کام ہے. ہم خود بھی شکوک و شبہات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اس میں فلاں ملوث ہے، فلاں ملوث ہے، یا ملوث سمجھتے ہیں، ملوث نہیں، اس میں فلاں کو ہم ملوث سمجھتے ہیں، یہ باتیں. اب دیکھیے اس وقت جو تفتیشی ٹیم بنی تھی، میں نے ان کے سامنے ایک چیز رکھی. مثلا جب اسٹیج تیار ہو رہی تھی، ہم اسٹیج پر موجود تھے، ابھی جلسہ شروع نہیں ہوا تھا، کہ ایک اونچا لمبا جوان آدمی آیا جس نے سر کے اوپر ٹوپی رکھی ہوئی تھی. محترم ناظرین کرام، ابھی اس گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام.